jungle. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملت اسلامیہ کے نونہالوں، عزیز بزرگوں، عفت مآب خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ میرے بزرگوں، گزشتہ پروگرام سے ہم زکوٰۃ کی اہمیت، افادیت، فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے اور اس پر مکمل عمل کرنا نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے 8 مقامات اور 8 جگہوں کا تک ذکر کیا ہے کہ اسلام کا اہم رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح اور مستحق لوگوں کو تلاش کر کے دیں گے تو ادا ہوگا، نااہل غیر مستحقوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں گے تو ادائیگی میں شک و شبہ پیدا ہوگا۔ یہی وہ رکن ہے جن کے مستحقین کو پہچاننے کے کچھ علامات، آئیڈینٹی اور نشانی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کے لیے بھی معیار، ان کا اسٹینڈ، ان کی استطاعت اور حیثیت کتنی ہونی چاہیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم یا اس سب چیزیں ملا کر جمع پونجی اور سرمایہ اتنا ہوتا ہے جو اپنے ضروریات اصلی کے بعد جمع کر کے بیلنس کر کے سیونگ کے حالت میں رکھتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ، اس میں ایک اہم نقطے، پوائنٹ اور نوٹ کے طور پر کہنے سننے کی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لی جاتی ہے مسلمان بھائیوں سے، مسلم قوم سے، اور ادا کرنے کے لیے بھی اس کے لیے شرط ہے کہ جن کو دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان قوم میں سے ہو، وہ بھی مسلمان بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل کے سیاسی حالات، سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے چند جہلا یا چند اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے تو کہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اپنی سیکولرزم کے لیے سب کو دینے کی دہائی دیتے ہیں۔ بھئی وطن بھائیوں کو بھی دے دو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے دو، غیر قوم کے نونہالوں کو بھی دے دو۔ میرے دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ان کے دینے سے کوئی تکلیف، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے، دینا چاہیے۔ وہ بھی اگر مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو بھی آپ انکم ٹیکس سے، اپنے اور ٹرسٹ، سوسائٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کن میدان سے ہم کام کرتے ہیں، وہاں وطن بھائیوں سے بھی آپ چندہ لیں، وطن بھائیوں سے بھی آپ رقم لیں، غیر مسلم بھائیوں سے بھی آپ اماؤنٹ، پیسے وغیرہ لیں، اور وہ رقم یا اپنی ذاتی پرسنل وہ روپیے اور پیسے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔
جس زکوٰۃ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں 8 لوگوں کو نشاندہی کر کے، وہ مسلمان قوم ہی کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ لینا بھی مسلمان سے ہوتا ہے تو دینا بھی مسلمان میں ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلموں سے وصول نہیں کی جاتی تو زکوٰۃ ان کو دے بھی نہیں سکتے، تو اپنی پرسنل اماؤنٹ میں سے یا اپنے اور کیے ہوئے کوئی زکوٰۃ کے علاوہ کے چندوں میں سے، کلیکشن میں سے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوائنٹ کو، نقطے کو نوٹ کے طور پر سمجھنے کی، لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بزرگوں، ویسے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کی فیملی ہے۔ اس میں ذات، برادری، بھید بھاؤ، اونچ نیچ کہیں بھی اللہ نے بھی بیان نہیں کیا، اللہ نے بھی نہیں رکھا ہے اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی حالات ہیں، سیاسی مجبوریاں ہیں، جو غلط سیاسی جماعتیں ہیں، قوم کو، ملت کو یا اور قوموں کو غلط مس یوز کرتے ہیں، وہ یہ سب ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں کہ بھید بھاؤ ہوتا رہے، اپنی سیاسی دکانیں چلتی رہیں۔ اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی رقم کو اس میں گھسیٹ کر، غلط استعمال کر کے اس کی ادائیگی پر، اس کے پہنچانے پر ہمیں غلط استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ایک تو زکوٰۃ ہماری قوم سے لی جاتی ہے تو اپنی قوم ہی میں تقسیم کی جائے، اور رقم اور چیزیں ہیں انکم ٹیکس وغیرہ کی، یا اپنے خاص پیسوں سے وطن بھائیوں کو بھی اللہ کا کنبہ، اللہ کی فیملی سمجھ کر ان کو بھی پہنچا دیں۔ اور تیسری بات ایک اس سے اہم، اس سے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، خون خاندان، سادات، سیدوں کو نہیں دے سکتے، ان کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ یہ مال کا میل ہوتا ہے تو ان کو تو اپنی محنت کی گاڑی کمائی، اپنا پسینہ بہا کر محنت کیا ہوا اماؤنٹ اور رقم ان کو پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہیں، وہ اگر ضرورت مند ہیں، وہ اپنے سید ہونے کی وجہ سے تکالیف میں زندگیاں گزار رہے ہیں، خصوصاً آج کل کے ان حالات میں، جب کہ کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض چند وہ ایریے جو ریڈ زون ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ تو خاص کر سادات بھائیوں کو، سیدوں کو دیکھ کر اپنی خاص محنت کی گاڑی کمائی کے رقم میں سے ان کے ضروریات کو پورا کرنے اور ان کے تحفے تحائف، نذرانے، ان کے گفٹ کا انتظام کیا جائے۔ یہ اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں کو صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کا ایک اہم رکن جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی مکمل اور صحیح حساب کر کے صحیح ادا کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔